اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 298 ہے، 298۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 173 اور 174۔ لفظی معنی دیکھیے، الذین وہ لوگ جو کہ قال لہم کہا ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بلا شبہ لوگوں نے، قد جمعوا تحقیق جمع کر لیا ہے، لشکر، لکم تمہارے مقابلے میں، فخشوہم چنانچہ تم ان سے ڈرو، فزادہم تو انہیں اس بات سے زیادہ کر دیا، ایمانا ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹے، بنعمت احسان کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے ساتھ، کہ لم یمسسہم کہ نہیں پہنچی انہیں، سوء کوئی تکلیف، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ رضائے الہی کی، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کر لیا ہے، تم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس ہوئے کہ ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب لوگوں نے مجاہدین سے یہ کہا کہ دشمن نے تمہارے مقابلے کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا ہے، اس لیے تم ان سے ڈرو، تو اس جملے نے ان مجاہدین کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ ان مجاہدین کی زبانوں سے یہ پیارا جملہ نکلا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ یہ مجاہدین حمراء الاسد نامی مقام سے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس طرح محفوظ لوٹے کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ یہ مجاہدین اللہ کی رضامندی کے تابع رہے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ بزرگان محترم، واقعہ یہ ہوا کہ جنگ احد کے بعد جب مشرکین مکے کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں انہیں اس بات کا احساس ستایا کہ ہمیں پوری طرح کام کر کے جانا چاہیے تھا،
انہوں نے ایک سازش رچی اور مدینہ آنے والوں سے یہ کہلا بھیجا کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، ان کو بتلا دو۔ آنے والوں نے اطلاع دی کہ دشمن تمہارے مقابلے میں ساز و سامان تیار کر رہا ہے، پوری تیاری کر رہا ہے، زور و شور سے تیاری کر رہا ہے، ڈرو تم مجھ سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی نگاہیں دنیا اور دنیا کے اسباب پر نہیں، جن کی نگاہیں، جن کی دور رس نگاہیں اللہ کی ذات، اس کی قوت، اس کی قدرت اور طاقت پر ہوتی ہے، انہوں نے ایک پیارا جملہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہماری تعداد گنتی کے اعتبار سے کم ہے، دشمن ہمارے مقابلے میں ساز و سامان کے ساتھ ہے، ہتھیار کے ساتھ ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم رب ذوالجلال کی قدرت پر نظر رکھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ہمارے بگڑی کو بنانے والا، ہمارے کاموں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ کام اللہ کے ارادے سے بنتا ہے، ہمارا توکل اسی پر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے اس پیارے جملے سے زندگی بھر میں آنے والے حالات سے سبق حاصل کرے۔ ہماری زندگی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، عروج و زوال ہوتا ہے، بیماری و صحت، مختلف قسم کے حوال آتے ہیں ہمیں، ان مواقع پر یہ آیت ہمیں کام آتی ہے کہ ہر مشکل حالت میں بندے مومن کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے، ہمارا وکیل تو اللہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کام ہم کرتے ہیں، کام ہم بناتے ہیں۔ ارے کام ہم نہیں بناتے، کوششیں ہماری ہوتی ہیں، کوئی اور کاموں کی تکمیل اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری نظریں اللہ کی طاقت پر ہونی چاہیے کہ وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے، اور بندے مومن کو یہ بھی کہنا چاہیے وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے تک بھی اے اللہ ہمارے کاموں کے معاملے میں ہم کو وکیل مت بنائیے، ہمارے کاموں کے آپ وکیل بن جائیے۔ یہ ہے سبق۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجاہدین جب یہ بات سنتے ہیں کہ دشمن ساز و سامان کے ساتھ پوری تیاری میں ہے تو ان کے اندر پست ہمت ہی نہیں آئی، وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ مشکل حالات آدمی کے ایمان میں مزید قوت پیدا کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب مشکل حالات پیش آتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ مشکل حالات میں اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اگر مشکل حالات میں اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ہمراء الاسد کے اس مقام سے غزوہ احد کے دوسرے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب لوٹے تو کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، فضل کے ساتھ لوٹے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے وہاں کاروبار کیا، وہاں کے بازار میں ان کو نفع ملا، اللہ کے فضل سے، اس کی نعمتوں سے لوٹے، اور کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی۔ اور پھر وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی بھی ان کو ملی، اللہ کا فضل بھی ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله